اپنی حاجتیں پائی ہیں جن کا نام ہے علی. علی؟ جی میرا آقا علی. کون سا علی؟ جنہیں حیدر کہتے ہیں اور ابو تراب. تم علی کو کیسے جانتی ہو؟ علی نے مجھے باپ سے بہتر پیار دیا. اچھا، تم مطمئن ہو ماریا؟ جی میرے سرکار، اس میں کوئی شک نہیں. تم ایک عیسائی ہو ماریا؟ تمہارے مولا عیسیٰ ہیں نہ کہ علی. یہ عقیدہ تمہارے جرم کو سنگین بنا دے گا. دیر میں عیسائیت کی تعلیمات سے آشنا ہوئی. علی نے مجھے عیسیٰ کی معرفت دلائی. علی ہی تھے جنہوں نے عیسیٰ کو پہچنوایا. یہ تم کیا کہتی ہو؟ میں تو چکرا گیا بالکل. میرا تو سر چکرا رہا ہے. بتاؤ ماریا، میں یہ جاننے کا مشتاق ہوں کہ تم علی کو کیسے پہچانتی ہو؟ علی میرے بچپن کی یادوں میں بسے ہیں. وہ یادیں جس میں ایک یتیم نصرانی بچی علی کے دیدار کی امید میں انتظار کی گھڑیاں گن رہی تھی. 5 یا 6 سال کی تھی. وہ ایام تھے کہ نہ ایک لقمہ کھانے کو روٹی تھی، نہ پہننے کو کوئی کپڑا. میری ماں کافر ہو گئی تھی. فقر و مفلسی کے دیوں نے میری 3 سالہ بہن کو نگل لیا. عالم بھی میری طرح بھوکی تھی. اگر مجھے بھی کھانا نہیں ملا تو مر جاؤں گی. اس وقت تم کیا کرو گی ماں؟ ٹھہر جاؤ، مجھے نہیں چاہیے کھانا ماں. بھوکی ہے نا، لے کھا میرا گوشت کھا لے. میں نہیں کھاؤں گی، کھانے کی چیز نہیں ہے. تو پھر بیٹھ جا، تیری باپ کی خبر پہ جا کے تیرے لیے روٹی کا ٹکڑا لاتی ہوں. تو یہیں بیٹھ جا. میں بھی ساتھ لے جا. میں بھی آؤں گی. کیوں؟ بیٹی وہ اچھی جگہ نہیں ہے، وہاں برے لوگ رہتے ہیں. نہیں جا، وہ لوگ آپ کو مار ڈالیں گے. اچھا مجھے کھانا نہیں چاہیے ماں. میں تیرا کھانا کہاں سے لاؤں میری بیٹی؟ عیسیٰ نے آج کے کھانے کا وعدہ کیا ہے. عیسیٰ وہ مر گئے بیٹی. نہیں، وہ نہیں مرے، وہ آسمان پر ہے. آپ نے خود ان کی کہانی سنائے. بیٹی وہ ہمیں چھوڑ گئے. اگر عیسیٰ کوفے میں ہوتے ہم اتنا مجبور نہیں ہوتے. نہیں جاؤ. اس دن شیطان میری ماں کے ایمان و روح پر حملہ آور ہوا تھا اور قریب تھا کہ میری ماں اپنے ایمان کو چبا کر برباد کر دے. میرے آنسوؤں نے اسے نجات کا سہارا دیا. رات بغیر کھائے بھوک کے عالم میں بسر کی. اس رات جو ماں نے قصہ سنایا وہ عیسیٰ مسیح کے نان اور مچھلی کا معجزہ تھا. دروازہ مت کھولو. اس سے بات نہ کرو ماں.
یا عیسیٰ مسیح۔ چونکہ میں ان سے ناراض تھی اس لیے پہلی رات انہوں نے خود کو نہ پہچانوایا۔ دوسری رات جب سمجھوتا اور صلح کر چکی اور مجھے منا چکے تب انہوں نے اپنا چہرہ مبارک دکھایا۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور التجا کر رہے تھے کہ ماریا، ایلیا کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، معاف کرنا۔ انہوں نے میرا بوسہ لیا اور اپنے کندھوں پر بٹھایا اور روٹیاں پکوانے میں میری ماں کی مدد کی اور اپنا نام ایلیا بتایا۔ میرے مہربان بابا ایلیا ہر شب مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے۔ میں باپ کے بچھڑنے کے غم کو بھلا چکی تھی۔ وہ مجھے بہلا کر شفقت اور مہربانی سے واقعات اور کہانیاں سناتے۔ اس کے بعد سے ہر رات میں چشم انتظار لیے چوکٹ پر پلکیں بچھائے قدم جمائے منتظر کھڑی رہتی کہ یتیموں کے باپ ایلیا آ رہے ہوں گے اور ابھی کھیل کود اور واقعات اور کہانیوں سے مجھے بہلائیں گے۔ آؤ میری بیٹی، باہر آ جاؤ۔ بابا ایلیا آج رات نہیں آئیں گے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ خلافی کیوں کی؟ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ بیٹی، انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ بابا ایلیا 2 راتوں سے میرے پاس نہیں آئے اور میں ان کے کان پکڑوں گی۔ ماما، وہ آج رات کیوں نہیں آئیں گے؟ بیٹی، وہ مریض ہو گئے، اب نہیں آئیں گے۔ ہائے، میرا دل ان کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ماں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ بیٹی، ان کے سر کو پھاڑ دیا ہے۔ سر خون ہو گیا؟ پٹی باندھیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹی، ان کے لیے دوا لے جاؤ۔ کیا لے جاؤ؟ دودھ لے جاؤ میری بیٹی۔ بیٹی، دعا کرو بابا ایلیا بچ جائے۔ خداوند تیرے بے گناہ دل سے زیادہ نزدیک ہے بیٹی۔ خداوند بابا ایلیا کو ہر درد و تکلیف سے محفوظ رکھ۔ خداوند بابا ایلیا کو ہر درد و تکلیف سے محفوظ رکھ۔